ہماری زمین جو کہ ابھی تک وہ واحد سیارہ ہے جہاں زندگی ہے، جو کہ ماحول فراہم کرتی ہے ہر طرح کی زندگی کے لیے، جہاں اربوں انسان اور اس سے بھی کہیں زیادہ زمینی اور سمندری مخلوقات رہتی ہیں۔ ہمارا نیلا سیارہ جس میں ہوا، پانی، کھانا اور وہ سب کچھ ہے جو زندگی کو چاہیے، الگ الگ موسم، بلند و بالا پہاڑ، سرسبز میدان اور بے پناہ وسیع سمندر، یہ سب ابھی تک کائنات کے کسی بھی اور سیارے میں نہیں مل سکا۔ ہماری زمین کو ہمارے پورے سولر سسٹم کے علاوہ ہماری کائنات میں بھی ایک الگ ہی مقام حاصل ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ خوبصورت زمین ہمیشہ سے ہی ایسی نہیں تھی؟ ہماری زمین نے یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت لمبا سفر کیا ہے اور بہت کچھ برداشت کیا ہے، اور بہت سے میری مراد بہت کچھ۔ اور یہ بہت کچھ کیا ہے؟ چلیے جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ زمین کی پیدائش ہمارے سولر سسٹم کے ساتھ ہی تقریباً 4.5 ارب سال پہلے ہوئی۔ شروع میں زمین بس آگ کا ایک گولا تھی جس کی سطح پہ صرف لاوا ہی لاوا تھا۔ یہاں ہوا، پانی اور جتنی بھی خوبصورتی ہمیں آج نظر آ رہی ہے، اس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ جب زمین پیدا ہوئی تو یہ آج کے زمین کے مقابلے 4 گنا چھوٹی تھی۔ لیکن ایک منٹ، اگر زمین آج کے مقابلے 4 گنا چھوٹی تھی تو پھر یہ اتنی بڑی کیسے ہوگی؟ یقیناً یہی سوال آپ سب کے مائنڈ میں ہوگا۔ دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ تھیا نامی ایک سیارہ جو کہ اسی دوران پیدا ہوا جب زمین پیدا ہوئی تھی، زمین کے ساتھ ٹکرا گیا۔ یہ سیارہ زمین سے زیادہ بڑا تھا اور تھیا اور زمین کی یہ ٹکر اتنی خطرناک تھی کہ دونوں ایک دوسرے میں مکس ہو گئے اور وہ زمین وجود میں آئی جسے آج ہم جانتے ہیں۔ اسی ٹکر کے دوران ایک بہت بڑا ٹکڑا اس زمین سے علیحدہ ہو گیا اور اسی کے گرد گھومنے لگا جسے آج ہم چاند کہتے ہیں۔ ناظرین، چاند بھی دراصل زمین کا ہی حصہ ہے اور اس خطرناک ٹکر کے بعد یہ زمین سے علیحدہ ہو گیا تھا اور اس کے ہی گرد گھومنے لگا۔ چاند کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے جسے ہم کسی اور ویڈیو میں کور کریں گے۔ اگر آپ چاند پہ بھی ویڈیو چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک کیونکہ زمین ہے تو ہم اسی پہ ہی بات کرتے ہیں۔ تھیا سے ٹکرانے کے بعد زمین آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہونے لگی اور اس کی سطح پہ جو لاوا تھا وہ بھی ٹھوس ہونے لگا۔ لیکن ایک مصیبت ختم ہوتی تو دوسری شروع ہو جاتی۔ دراصل اسی دوران ہمارے سولر سسٹم میں لاکھوں ایسے ایسٹرائڈز موجود تھے جو نہ تو سیارے بن سکے اور نہ ہی کسی سیارے کا حصہ، بس آزاد بے لگام گھوڑے کی طرح ہمارے سولر سسٹم میں ادھر ادھر بھٹک رہے تھے۔ یہ ایسٹرائڈز اکثر سیاروں سے ٹکراتے رہتے تھے اور انہی بد نصیب سیاروں میں سے ایک سیارہ ہماری زمین بھی تھی۔ ان ایسٹرائڈز کے ٹکرانے کی وجہ سے زمین پھر سے ایک بار آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ ان ایسٹرائڈز سے ہوئی زبردست تباہی کے بعد جب خلا میں ایسٹرائڈز کم ہو گئے تو زمین کو پھر سے ایک موقع ملا اپنی حالت بدلنے کا۔ زمین کا درجہ حرارت آہستہ آہستہ پھر سے کم ہونے لگا اور زمین کی سطح پھر سے ٹھنڈی ہونے لگی۔ اسی دوران زمین پر ایٹماسفیئر بھی وجود میں آیا، یعنی آب و ہوا، لیکن یہ وہ آب و ہوا بالکل بھی نہیں تھی جس میں آج ہم سانس لیتے ہیں۔ یہ دراصل وہ گیسیں تھیں جو ایسٹرائڈز کے ٹکرانے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ زمین پر پانی کیسے آیا، کیونکہ زمین اتنی گرم تھی کہ پانی بننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو آخر یہ پانی آیا کہاں سے؟ بے شک زمین بہت گرم تھی، لیکن خلا میں ابھی بھی درجہ حرارت مائنس میں تھا، اور جو ایسٹرائڈ زمین سے ٹکراتے رہتے تھے ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو کہ جمے ہوئے پانی یعنی برف کے بنے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ انہی میں سے ایک ایسٹرائڈز کے زمین سے ٹکرانے سے پانی زمین پر آیا۔ ناظرین، زمین پر پانی کے آنے کے بعد زندگی کی تخلیق شروع ہو گئی، اور یوں زمین کے پیدا ہونے کے تقریباً 750 ملین سال کے بعد پہلا سیل یعنی خلیہ پیدا ہوا جس نے آگے زندگی کو جنم دیا۔ اگلے 1 سے 2 ارب سال تک زندگی صرف پانی میں ہی پروان چڑھتی رہی، اور پھر پیدا ہوئے ایسے مائکرو آرگنزمز جو کہ ایٹماسفیئر میں آکسیجن چھوڑنے لگے، اور اس طرح کروڑوں سالوں کے پروسیس کے بعد ہماری آب و ہوا وجود میں آئی جسے آج ہم جانتے ہیں اور جس میں سانس لیتے ہیں۔ یہ مائکرو آرگنزم سلفر استعمال کرتے تھے اور بدلے میں آکسیجن جنریٹ کرتے تھے۔ تب زمین پر کوئی بھی جاندار آکسیجن استعمال نہیں کرتا تھا، ساری آکسیجن ایٹماسفیئر میں جمع ہونے لگی، اور وقت گزرنے کے ساتھ اتنی آکسیجن جمع ہو گئی کہ ہوا میں سانس لیا جا سکے۔
ناظرین، آج سے تقریباً 420 ملین سال پہلے اور زمین کے پیدا ہونے کے 4 ارب سال بعد سمندری جانوروں نے اپنا پہلا قدم زمین پر رکھا۔ ان جانوروں کو ملی پوڈز کا نام دیا گیا۔ اب بات کریں اگر پودوں کی، تو پودے تقریباً آج سے 1300 ملین سال پہلے وجود میں آئے، لیکن یہ الجی کی طرح کے تھے، اور جن پودوں سے ہم واقف ہیں ان میں سے کچھ پودے 700 ملین سال پہلے پیدا ہوئے، اور مکمل درخت بننے میں انہیں اور 350 ملین سال لگ گئے۔ ڈائناسورس، جو کہ بڑے مشہور جانوروں میں سے ایک تھے، 16.5 کروڑ سال زمین پر حکمرانی کرنے کے بعد آج سے تقریباً 6.5 کروڑ سال پہلے ختم ہو گئے، اور سب سے آخر میں حضرت انسان کی تخلیق آج سے تقریباً 3 لاکھ سال پہلے کی گئی۔ آج کے دن زمین میں تقریباً 8.7 ملین یعنی 87 لاکھ طرح کی مخلوقات پائی جاتی ہیں، جن میں سے کچھ کو ہم جانتے ہیں، جیسے کہ وہ جانور اور پودے جن سے ہم واقف ہیں، اور بہت سو کو ہم نہیں جانتے جن کو ابھی دریافت کرنا باقی ہے۔ ناظرین، زمین کی کہانی صرف یہیں ختم نہیں ہوتی۔ زمین پہ 5 دفعہ ایسی بھیانک اور جان لیوا مصیبتیں آ چکی ہیں جب زمین پر تقریباً پوری کی پوری مخلوقات کا صفایا ہو گیا تھا، جن کو ماس ایکسٹنکشنز کا نام دیا گیا۔ پہلا ماس ایکسٹنکشن آج سے تقریباً 440 ملین سال پہلے یعنی 44 کروڑ سال پہلے ہوا۔ تب زندگی زیادہ تر سمندروں میں ہی رہتی تھی۔ اچانک زمین ٹھنڈی ہونے لگی اور درجہ حرارت اتنا گر گیا کہ سمندر تک جم گئے۔ اس وقت کی زندگی اتنے زیادہ کم درجہ حرارت پر جینے کی عادی نہیں تھی۔ نتیجے میں تقریباً 60% پوری دنیا کی آبادی ختم ہو گئی۔ درجہ حرارت اتنا زیادہ کم ہونے کی کیا وجہ تھی؟ آج تک سائنسدان اس بات کا پتہ نہیں چلا سکے۔ دوسرا ماس ایکسٹنکشن پہلے والے کے 25 سے 30 ملین سال کے بعد ہوا۔ تب بہت سے چھوٹے چھوٹے ایونٹس ہوئے، جیسے کہ ایسٹرائڈز کا برسنا، زمین کا درجہ حرارت بڑھنا، اور آتش فشاں پہاڑوں کا پھٹنا، جس نے ایک بار پھر سے پوری دنیا پر سے تقریباً 75% زندگی کا صفایا کر دیا۔ اگلے 10 کروڑ سال زندگی کو بڑھنے اور پھر سے پھلنے پھولنے کا موقع ملا، لیکن تب زمین کی تقدیر میں تیسرا ماس ایکسٹنکشن لکھا تھا، اور یہ اس قدر خطرناک تھا کہ 96% زندہ جانور دنیا سے مٹ گئے۔ سائنسدان اس ماس ایکسٹنکشن کی کوئی ٹھوس وجہ تو نہیں جانتے، لیکن تھیوری یہ ہے کہ آتش فشاں پہاڑوں کا پھٹنا اور آسمان سے ایسٹرائڈز کی بارش سے ہوا اس قدر زہریلی ہو گئی کہ کوئی بھی جانور زندہ نہ بچ سکا۔ پھر اگلے 5 کروڑ سال کے بعد چوتھا ماس ایکسٹنکشن ہوا، جس کی وجہ کلائمیٹ چینج اور پھر سے آتش فشاں پہاڑوں کا پھٹنا بتایا جاتا ہے، جس سے سمندر زہریلے ہو گئے اور ہوا بہت زیادہ نقصان دہ ہو گئی۔ ناظرین، 5واں ماس ایکسٹنکشن جس نے ڈائناسورس کو تباہ کیا آج سے تقریباً 6.5 کروڑ سال پہلے ہوا، جب خلا سے ایک بڑا پتھر زمین سے ٹکرایا، اور اس کی ٹکر اتنی خطرناک تھی کہ ٹکرانے سے اس کا ملبہ خلا تک جا پہنچا۔ اس نے ڈائناسورس کی پوری نسل کو ہی تباہ کر دیا۔ ناظرین، یہ کسی کرشمے سے کم نہیں کہ زمین اتنی مصیبتیں اور تباہی برداشت کر کے آج اس مقام تک پہنچی ہے۔ ہماری زمین ابھی تک پوری کائنات میں وہ واحد سیارہ ہے جہاں زندگی ہے، اور بے شک زمین نے اس کی قیمت بھی چکائی ہے، تو ہمارا بھی کچھ حق بنتا ہے کہ اپنی زمین کا خیال رکھیں۔ پولوشن اور کلائمیٹ چینج جیسے عناصر جو کہ زمین کو تباہ کر رہے ہیں، اسے ہم سب مل کر ہی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں تاکہ زمین کا انوائرمنٹ بہتر ہو سکے، کیونکہ تیسرا اور چوتھا ماس ایکسٹنکشن ہونے کی وجہ کلائمیٹ چینج ہی تھا۔ امید ہے ناظرین آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔